سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں بہت سے مسائل ایسے ہیں، احادیث ہیں کہ جن کے سمجھنے میں ان کے درمیان مختلف آراء موجود رہی ہیں۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث کہ آپ نے ایک جنازے کو دیکھا جو یہودی کا جنازہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث تو موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، لیکن آپ کھڑے کیوں ہوئے؟ تو اس کی تعبیر و تشریح بعض نے یہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ گویا کہ اس سے یہ مسائل اخذ ہوئے کہ کسی کا بھی جنازہ ہو تو اس کے احترام میں کھڑا ہوا جائے۔ لیکن صحابہ کے درمیان ہی دوسرا نقطہ نظر یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے کھڑے ہوئے کہ یہودی کا جنازہ آپ سے بلند نہ ہو۔ اب ظاہر ہے کہ جن کی یہ رائے ہے وہ گویا کہ یہ مقصد رکھتے ہیں کہ یہودی کے جنازے کے لیے کھڑا ہوا جائے گا، دوسرے اور کسی جنازے کے لیے کھڑا ہونا سنت نہیں ہے۔ اسی طرح سمجھنے کا یہ اختلاف ہے حدیث کے جاننے میں کہ کوئی عمل آیا وہ سنت ہے یا محض عادتاً آپ نے اختیار کیا یا ایک وقتی مصلحت کے تحت اختیار کیا۔ مثلاً جب مسلمانوں نے صلح حدیبیہ کے نتیجے میں اگلے سال جب عمرہ کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم فرمایا کہ وہ بازوؤں کو باہر نکال کر طواف کے دوران رمل گویا کہ جس کو کرنا کہتے ہیں، تو یوں بازوؤں کو باہر نکال کر یعنی ذرا اپنا وجود کا احساس دلانا۔ تو اس کی وجہ یہ حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے بیان کیا کہ اہل مکہ یہ تان دیتے تھے کہ مہاجرین جو مکے سے گئے تھے وہ مدینے پہنچ کے کمزور ہو گئے ہیں اور مسلمان ہمارے مقابلے میں کمزور ہیں، تو یہ ان کا ایک طعنہ تھا۔ تو اس طعن کا جواب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ کہا کہ وہ رمل کر کے طواف کریں۔ اب یہ عمل تو ہو گیا، سب کے نزدیک ہے، حدیث میں ثابت ہے، لیکن آپ نے ایسا کرنے کا کیوں کہا؟ تو اس کی وجہ اور اس کے وجہ سے پھر اس کے سنت ہونے کے اندر اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ یہ مستقل سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جبکہ بعض نے کہا کہ یہ صرف اس وقت کے لیے تھا، اب آئندہ کے لیے یہ چیز ضروری نہیں رہی ہے، یہ مسنون عمل نہیں ہے۔ اسی طرح طرز تطبیق میں بھی کسی 2 احادیث ہیں یا 3 احادیث ہیں جن کا مضمون ایک دوسرے سے تعارض کر رہا ہے، یوں کہیں کہ کنٹراڈکٹ کرتا ہے، ایسی احادیث بھی صحیح کتب میں موجود ہیں۔ اب ان میں مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ کوئی آدمی قبلہ رو ہو کے پیشاب پخانہ نہ کرے، جبکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مکان کے اوپر چڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء کے اندر بیٹھے، تو آپ کا رخ جو تھا وہ قبلہ کی طرف آپ کی پشت تھی۔ تو اب اس میں اختلاف رائے ہوا ہے کہ آیا قبلہ کی طرف پشت یا رخ کر کے کوئی پیشاب کر سکتا ہے؟ تو اب اس میں بعض نے کہا کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے منع کیا ہے تو لہٰذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صرف آپ کے لیے خاص ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن یہ اس صورت میں جائز ہے کہ جب کوئی دیوار وغیرہ ہو، کوئی اوٹ ہو، تو اس کے اندر تو قبلہ رخ ہو کے بھی پیشاب پخانہ کیا جا سکتا ہے، دوسری صورت میں نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے بارے میں یہ بھی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک لمبی حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر، کہ آپ جب حج پر گئے تو آپ نے تلبیہ کا آغاز کہاں سے کیا؟ لبیک اللہم لبیک کی جو صدا حاجی بلند کرتے ہیں، تو یہ کس مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ کوئی کہتا تھا کہ آپ نے مسجد ذوالحلیفہ سے اس کا آغاز کیا، کوئی یہ کہتے تھے کہ مقام بیضاء کی بلندی سے کیا، اور کچھ اور لوگ دیگر مقامات سے، مسجد سے باہر سے آغاز کرتے تھے۔ تو اس بارے میں مختلف نقطہ نظر تھے، لیکن اس چیز کے بارے میں جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات پوچھی گئی کہ یہ اختلاف کیوں ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سوال کرنے والے سے کہ تم نے ایک صحیح آدمی سے سوال کیا ہے۔ در حقیقت یہ اختلاف اس وجہ سے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد ذوالحلیفہ میں آپ نے 2 رکعت ادا فرمائیں تو وہاں سے ہی آپ نے تلبیہ کا آغاز کر دیا تھا، اور اس وقت خوش قسمتی سے میں وہاں موجود تھا۔ تو کچھ لوگوں نے مسجد میں سنا اور انہوں نے آگے یہ بیان کیا کہ مسجد سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے اور اپنی سواری کے اوپر سوار ہوئے، اور جب سوار ہوئے تو آپ نے پھر سے تلبیہ کا آغاز کیا۔ اب جو لوگ وہاں موجود تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے باہر سے سواری پر سوار ہو کر تلبیہ کا آغاز کیا۔ ظاہر ہے کہ لاکھوں انسان موجود تھے، تو ہر آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تو نہیں ہو سکتا، جس نے جہاں سے دیکھا وہاں کا بیان کر دیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام بیضاء کی بلندی سے جب وہ بلندی کے اوپر چڑھے ہیں تو پھر سے آپ نے نئے سرے سے تلبیہ کا آغاز کیا۔ تو ان تینوں مقامات کے اوپر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں موجود تھا، تو لہٰذا میں چونکہ موجود تھا لہٰذا مجھے تو پتہ ہے کہ ہر مقام پر آپ نے تلبیہ کہا ہے، لیکن جن لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا، کوئی مسجد میں تھا تو اس نے مسجد کو پہلا پوائنٹ قرار دیا، کوئی سواری کے قریب تھا تو اس نے وہاں سے قرار دیا کہ آپ نے وہاں سے تلبیہ کا آغاز کیا، کوئی اور جگہ پہ تھا تو اس نے وہاں سے آغاز کیا۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کے سفر کے اندر تھے تو مقام ابتح پہ آپ نے نزول فرمایا، سواری سے اترے، اور جب ایک آدمی کچھ استراحت کرتا ہے پھر آپ نے وضو کیا اور وہاں پہ 2 رکعت آپ نے نفل ادا کیے۔ اب یہ صحیح حدیث ہے کہ آپ نے نفل ادا کیے، لیکن کیا ہر حاجی کے لیے اس مقام کے اوپر نفل پڑھنا کوئی ایسا مسنون عمل ہے کہ جس کو ایک سنت کے طور پر جاری کیا جائے اور اس کو دین کی شرعی ایک حیثیت دی جائے؟ تو اس کے بارے میں اختلاف رائے ہوا کہ کچھ نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی آ دی جائے وہاں اس کے لیے ممکن ہو تو وہ ذرا وہاں وضو کرے اور 2 رکعت نفل پڑھے، لیکن کچھ صحابہ کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک ویسے ایک موقع تھا، ایک اتفاق تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابتح میں اترے تھے، اور ظاہر ہے کہ آپ اکثر وضو کے ساتھ رہتے تھے، تو وضو کیا تو آپ نے وہاں نوافل بھی ادا کر لیے۔ تو مراد یہ ہے کہ احادیث موجود ہیں، احادیث تو موجود ہیں، لیکن احادیث کی تفہیم میں یا اس کی علت کے تعین میں کہ جو آپ نے کیا ہے یا اس کی وجہ کیا تھی، اور یہ سنت جاریہ ہے یا کہ محض ایک عادت کے طور پر یا ایک اتفاق کے طور پر ایک آپ نے کام کیا، تو کچھ چیزوں کے بارے میں یہ اختلاف رائے صحابہ کرام کے درمیان موجود تھا، اور اس کے اسباب بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ سمجھنے کے اندر ایک یعنی کہ فرق ہوا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.